السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، اس امید کے ساتھ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے کورس کی 20 منتخب احادیث ہیں، اور آج حدیث نمبر 6 سے لے کر حدیث نمبر 10 کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اس کے معنی، اس کی تفہیمات اور اس کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امت کو کیا فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 6 کثرت دنیا کے حوالے سے ہے۔ اس کے جو راوی ہیں وہ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم مجھے تمہارے متعلق فکر و فاقے کا خطرہ نہیں ہے، بلکہ ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا تم پر اس طرح کھول دی جائے گی، دنیا تم پر اس طرح ظاہر کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلی امتوں پر پھیلا دی گئی تھی، ظاہر کر دی گئی تھی۔ پھر تم ایک دوسرے پر اس میں حرص کرنے لگو گے جس طرح پہلی امتوں میں یہ مرض موجود تھا، پھر وہ تم کو بھی اسی طرح ہلاک کر ڈالے گی جس طرح اس نے پہلوں کو ہلاک کر ڈالا۔ عزیز طلباء و طالبات، اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے حالات کے متعلق فرمایا کہ میری امت فکر و فاقے سے تباہ نہیں ہوگی، بلکہ اس کی زوال کی ایک بڑی وجہ دنیا پرستی بتائی گئی۔ یقینی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلی امتوں کے حالات تھے کہ پہلی امتوں پر جب دنیا کھول دی گئی تو دنیا کے کھل جانے پر ان کے دلوں میں جو مرض پیدا ہوا وہ حسد اور کینہ تھا، اور حسد اور کینہ کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ دنیا پرستی میں بڑھ گئے۔ حل من فی مزید الحاکم التقاصر حتی زرتم المقابر، ہمیں اسی طرح کا پیغام دے رہی۔ اس امت کے اندر سب سے بڑا فتنہ جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے وہ دنیا کی کثرت ہے۔ حضرت سیدنا حباب رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ علامہ ابن قیم نے اور مختلف تاریخ دانوں نے حضرت سیدنا حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت سیدنا حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری بات غلام تھے، اور جب آپ ایمان لے کر آئے تو آپ کا جو مالک تھا وہ آپ کو تنگ کرتا تھا، آپ کو ظلم و ستم کرتا تھا۔ اس ظلم و ستم کے عالم میں آپ جناب رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ حضرت سیدنا حباب رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے جناب رسول اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ جب حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا رسول اللہ علیہ وسلم سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ آپ نے ٹیک چھوڑی اور آپ کا چہرہ مبارک اس طرح سرخ ہو گیا کہ حضرات محدثین بیان کرتے ہیں کہ جیسے آپ کے چہرے پر کسی نے انار نچوڑ دیا ہو۔ آپ نے کہا حباب ابھی تم پر وہ وقت نہیں آیا، تم سے پہلے لوگوں پر جو مشکلات جو مصائب آئے ہیں ابھی وہ تم پر نہیں آئے۔ پہلے لوگوں کو قتل و غارت کیا جاتا، ان کے انبیاء کو زمین کے اندر ڈال کر ان کی گردنوں کو ان کے جسموں سے جدا کر دیا جاتا، لوگوں کی کنگھیوں سے ان کی جلدوں کو اکھیرا جاتا۔ جاؤ ابھی تم پر وہ وقت نہیں آیا۔ حضرت حباب اپنی آنکھوں میں آنسو لیے واپس چلے جاتے ہیں۔ یقینی طور پر کسی کو دعا کے لیے کہنا ایک مسنون عمل ہے، اور حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہیں، لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حباب کے ساتھ اس طرح کا رویہ اس لیے اختیار کیا کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی ایک بہت بڑی جماعت کو تیار کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس جماعت نے امت کی رہنمائی کرنی تھی۔
یہی حباب جب عمر بن خطاب کے دور میں یمن کی طرف فتوحات ہوئی اور مال غنیمت لوٹ کر مسجد نبوی میں آیا تو یہی حباب اس مال غنیمت کے پاس کھڑا ہو کر رو رہا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین نے کہا کہ حباب تم کیوں رو رہے ہو؟ آج تو مسلمانوں کو شان و شوکت ملی ہے، اسلام کی حدودوں کو وسعت ملی ہے، اسلام کا ابلاغ ہوا ہے، اسلام کی ریاست بڑی ہے، تمہیں تو اس بات پہ خوش ہونا چاہیے۔ تو حضرت خباب نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب سے کہا کہ عمر بن خطاب کبھی آپ نے میری پشت دیکھی ہیں؟ آپ نے اپنی پشت سے کپڑا ہٹایا تو وہ جلی ہوئی تھی۔ حضرت خباب نے کہا امیر المومنین آپ جانتے ہیں کہ جب میں ایمان لایا تو میرا مالک جو تھا وہ مجھ کو اذیتیں دیتا تھا، مجھے دہتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیتا، یہاں تک کہ میرے جسم کی چربی پگھل پگھل کر ان انگاروں کو ٹھنڈا کرتی، جب وہ ٹھنڈا ہو جاتی تو پھر مجھے چھوڑ دیا جاتا اور میرے جسم کی چربی ان انگاروں کو ٹھنڈا کرتی تو پھر نئے انگارے تیار کیے جاتے۔ تو امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا کہ اس بات کا رونے سے کیا تعلق ہے؟ تو حضرت خباب نے کہا کہ امیر المومنین ایک تصور ہے کہ کہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مجھے یہ کہہ کر اپنی بارگاہ سے نہ دھتکار دے کہ حباب اگر تم نے اسلام کے لیے قربانیاں دی تھی تو ہم نے اس کے بدلے دنیا بھی تمہیں عطا کی تھی، اب تمہارا معاملہ برابر ہوا اور تمہارے لیے جہنم ہے۔ تو دنیا پرستی سے اس حدیث مبارکہ میں روکا گیا۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے تو وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت ہی تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی حدیثوں میں یہ بھی بات فرمائی کہ عقل مند شخص وہ ہیں جو دن میں کئی مرتبہ موت کو یاد کرے۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپس میں بیٹھ کر کسی آدمی کی تعریف فرما رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ کیا یہ شخص جس کی تم تعریف کر رہے ہو کیا اس کے اندر فکر آخرت ہے؟ یہ دن کے اندر آخرت کی زندگی کو یاد کرتا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے جواب دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرائض ادا کرتا ہے، آخرت کے معاملے میں اتنا آخرت کو یاد کرنے والا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ تعریف کے قابل نہیں ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں دنیا پرستی کی نفی کی گئی ہے اور آخرت کی زندگی پر اور دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جتنا کچھ دیا ہے اس پر قناعت کرنے والا رویہ انسان کے اندر موجود ہو۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، اگلی حدیث نمبر 7 ہے طلب دنیا اور آخرت کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مقصد زندگی آخرت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں استغنا اور بے نیازی پیدا کر دیتا ہے اور اسے دل جمی عطا کرتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ اور جس کا مقصد طلب دنیا ہو، جس کا ایم، گولز اور آبجیکٹیوز دنیا حاصل کرنا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی اس کے دونوں آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے اور اس کی جمع اور اس کی پریشانیاں اور اس کے مصائب میں اس کو گرفتار کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس اتنی ہی آتی ہیں جتنا اس کا مقدر ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک اللہ کی چاہت ہے، ہوگا وہی جو اللہ کی چاہت ہے۔ اگر تم نے اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے تابع کر دیا، اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی اور اللہ کی خواہشات کے تابع کر دیا، تو تمہیں وہ کچھ بھی ملے گا جو تمہارے مقدر اور تمہارے نصیبوں میں ہے، اور وہ کچھ بھی ملے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنا چاہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قناعت کی ہیں اور دنیا میں اس طرح زندگی گزارے جس طرح انسان مسافر ہے۔ جس طرح رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، مومن کے لیے دنیا تو ایک قید خانہ ہے اور کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ آج آپ دور حاضر کے اندر اس حدیث مبارکہ کو اور اس خلاصہ بحث کو اور اس کانٹیکس کو دیکھیں تو آج پوری دنیا اور پوری دنیا کی جتنی بھی بالخصوص مغربی طاقتیں ہیں
وہ اس پوری دنیا کو جنت بنانے کے چکروں میں، لیکن یہ دنیا جنت بن نہیں سکتی کیونکہ یہ مسافر خانہ ہے۔ جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں دو چیزیں نہ ہوں گی، جس طرح حضرات اولیاء کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں پر خوف اور غم نہیں ہوگا۔ لیکن جب ہم دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کریں گے تو اس دنیا کے اندر وہ دو چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی جو جنت میں نہیں ہیں، خوف اور غم۔ تو دائمی زندگی کی طرف انسان کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ انسان کے مقدر اور نصیب ایک جیسے ہیں۔ روایت حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا، موت اور رزق اکٹھے ہی نکلتے ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ انسان کے پاس رزق پہلے اور موت بعد میں پہنچتی ہیں۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ و طالبات، حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی کے بارے میں انسان کو محنت، کوشش اور تغدو کرنی چاہیے۔ طلب دنیا در حقیقت طلب آخرت کرنے والا ہی طلب دنیا کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ اللہ اس کو دنیا بھی عطا کرتا، جس طرح رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی بہتر فرما اور ہماری آخرت کی زندگی کو بھی بہتر فرما۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مشکل وقت سے، مصائب سے، آزمائش سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہیے۔ اگلی حدیث فاجر کا انجام ہے، جھوٹے آدمی کا انجام ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی فاسق فاجر کی خوشحالی پر رکش نہ کیجیے، کیونکہ آپ نہیں جانتے مرنے کے بعد اس کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ یقین کیجیے اس کے لیے اللہ کے پاس ایک غیر فانی عذاب ہے، یعنی کہ دوزخ۔ یعنی کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں معاشرے کے اندر جن کی دنیا دیکھ کر، جن کے عہدے دیکھ کر، جن کے منصب دیکھ کر، جن کی زندگی دیکھ کر انسان کو رکش آتا ہے، اور اس بات کا بھی یقین ہے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا گیا کہ آپ کافروں کی زندگی اور کافروں کی خوشنما زندگی سے دیکھ کے متاثر نہ ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے جو چیز تیار کر رکھی ہے، یقینی طور پر آخرت اور جنت۔ تو اس لحاظ سے اس حدیث میں جو معاشرے کے اندر زندگی بسر کرنے والے مختلف افراد ہیں، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر، مال کے اندر انسان کو اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے، نیکی کے اندر، تقوی کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے اندر اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھنا چاہیے، تاکہ انسان کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اور مال میں اپنے سے نیچے، دنیا میں اپنے سے نیچے دیکھے، تاکہ انسان کے اندر شکر کا رویہ پیدا ہو، گناہ کی زندگی سے نفرت۔ در حقیقت ہم اس سوسائٹی کے اندر بد نصیبی سے زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں گناہوں کی تقسیم ہی مختلف ہے۔ جھوٹ، غیبت، حسد، بغض، یہ سارے گناہ ہیں۔ جس طرح روایت حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتا، بد دیانتی نہیں کر سکتا۔ آج مسلمانوں کے اخلاق انتہائی کمزور ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کے مسائل بھی ان کی طرف متوجہ ہیں۔ ہم طلبہ و طالبات اور ہر فرد کو اس بات کی یقین دہانی کی ضرورت ہے کہ وہ گناہوں کی زندگی سے نفرت والا معاملہ ہے۔ فاجر آدمی، جھوٹ بولنے والا، معاملات میں بددیانتی کرنے والا، ایسے شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کا معاملہ فرمایا ہے، اور فرمایا کیا ہے کہ آخرت میں اس کا ٹھکانہ دائمی، نہ ختم ہونے والا۔ غیر فانی کا مطلب ہوتا دائمی، جس کو بقا ہو، فنا نہ ہو۔ دنیا کو فنا ہے، بقا نہیں ہے، آخرت کو بقا ہے، اس کو فنا نہیں ہے۔ اس لیے گناہوں کی زندگی سے نفرت کیجیے۔ آخرت کے دن کا حساب، اس کا محاسبہ، انسان اپنے نفس کی محاسبے کے طور پر اپنے بارے میں سوچ۔ اس لیے دنیا کے اندر انسان قلیل وقت کے لیے آیا ہے، متعین وقت کے لیے آیا ہے، اس کے بعد اس کی واپسی جس جگہ پر ہے وہ دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں
ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ جو فاجر ہیں، فاسق ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو عام انسان کو اس کی زندگی کو دیکھ کر، خوشنما زندگی کو دیکھ کر متاثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور آخرت کی فکر کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 9، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری نظر ایسے شخص پر پڑے جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو اور اس کو برتری سے نوازا ہو، تو تمہیں اس شخص کو دیکھنا چاہیے جس پر تمہیں فوقیت حاصل ہے، یعنی کہ مال کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھا۔ تقویٰ کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب کی روایت اور آپ کا وہ معاملہ اکثر کتب تاریخ قطب کے اندر ہے کہ آپ نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو فرمایا گیا کہ آپ کبھی خاکدار جاڑیوں سے گزرے ہیں؟ جس طرح خاکدار جاڑیوں سے انسان اپنے لباس کو بچا بچا کر سمیٹ کر نکلتا ہے، اس طرح ہی اللہ کے رسول حضرت عمر سے فرمایا گیا کہ تقویٰ یہ ہے کہ انسان زندگی اس طرح بسر کرے کہ اپنے کپڑوں کو جس طرح جاڑیوں سے بچا کر گزرتا ہے، اس طرح گناہوں سے بچا کر نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبۃ الحجۃ الوداع کے اندر فرمایا تھا، یا ایھا الناس ان ربکم واحد ان اباکم واحد کلکم من الآدم وآدم من التراب ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم لیس لعرب علی عجم فضل الا بالتقوی۔ اے لوگوں سنو، تم سب آدم کی اولاد ہو اور تم سب ایک باپ سے پیدا کیے گئے ہو، اور تمہارا باپ آدم مٹی سے بنا تھا، اور تم میں سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، الا بالتقوی، سوائے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، تقوی کی زندگی حاصل کرنے والا ہو، تقوی کے معاملات کو اپنی زندگی کے اندر اپنانے والا ہو۔ جب انسان تقوی کی زندگی گزارتا ہے تو در حقیقت اس کو اطمینان کی زندگی نصیب ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے والا ہو جائے، اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشا کو اپنی مرضی اور منشا سے تعبیر کرے۔ ذکر اللہ، ظاہری بات ہے دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے۔ آج ہر انسان کی زندگی کا خلاصہ اور انسان کی زندگی کی تغدو اور انسان کی زندگی کی تمام مصروفیات کا خلاصہ تو یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو آرام دہ اور سکون دہ بنانے والا ہے، بنانا چاہتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ان تمام کوششوں کے باوجود، ان تمام محنتوں کے باوجود، ان تمام دنیاوی کوششوں کے باوجود کیا اس کی زندگی میں آرام اور سکون ہے؟ یقینی طور پر ہمیں اس سوال کا جواب نفی میں حاصل ہوتا ہے۔ آرام دہ زندگی کے لیے، سکون دہ زندگی کے لیے انسان کو اپنی زندگی کو، اپنے نفس کو، اپنے معاملات کو، اپنی ترجیحات کو، تمام چیزوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو نیکی کے اندر، معاملات کے اندر انسان کو اپنے سے نیچے انسان کی طرف دیکھنا چاہیے، پھر اسے اس بات کا احساس ہوگا کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ ان کی فارسی کی مشہور کتاب کے اندر منقول ہے کہ جب وہ ایک شہر میں گئے تو شہر کے بڑے بڑے دروازے بند کیے جا رہے تھے، تو حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھئی صبح کے وقت شہر کے دروازوں کو کیوں بند کیا جا رہا ہے؟ تو بند کرنے والے لوگوں نے بتایا کہ وقت کے بادشاہ کا ایک پرندہ پنجرے سے اڑ گیا ہے اور بادشاہ نے دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ شہر سے باہر نہ نکلے۔ تو حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ فکرہ سن کر مسکرا پڑے، ہنس پڑے اور کہا، یا اللہ، ایسے جاہلوں کو حکمرانی عطا کر رکھی ہیں اور مجھ جیسے آدمی کو پاؤں میں جوتے بھی عطا نہیں کیے۔ تو جب یہ بات کہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، شیخ سعدی، آج سے تم اس ریاست کے بادشاہ ہو اور میں اپنا تعلق تم سے ختم کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ جا رہے تھے، ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہ تھے اور وہ گرمی کے عالم پہ زمین پہ چل رہا تھا،
تو حضرت شیخ سعدی نے دیکھ کر کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے، جوتے تو عطا نہیں کیے، کم از کم پاؤں تو عطا کر رکھے ہیں، تو میں اس آدمی سے بہتر ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کو انعامات دیے ہیں، جو انسان کو سہولیات دی ہیں، جو انسان کو صحت بری زندگی دی ہیں، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب اس طرح کی زندگی ہم گزاریں گے تو یقینی طور پر ہمیں اطمینان زندگی بھی حاصل ہوگا اور سکون قلب بھی حاصل ہوگا۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، یہ جو احادیث کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، ان میں سے اکثر احادیث کا تعلق فکر آخرت سے ہیں، آخرت کی زندگی سے۔ آخری حدیث آج کے موضوع کی، اس کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا، فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں نجات دلانے والی اور 3 چیزیں ہلاک کرنے والی بتائی۔ نجات دلانے والی 3 چیزیں کیا ہیں؟ کہ خلوت اور جلوت میں، ظاہر اور باطن میں تقوی کی زندگی کو اختیار کیا جائے، تقوی کی زندگی کو اپنایا جائے۔ یعنی کہ انسان اگر لوگوں کے سامنے ہو تو پھر بھی تقوی کو اختیار کرے، اور اگر تنہائی کے عالم میں بند کمرے میں ہو تو وہاں بھی تقوی کی زندگی کو اختیار کرے۔ نجات دلانے والی چیزوں میں سے پہلی چیز خلوت اور جلوت میں تقوی کی زندگی کو اختیار کرنا ہے۔ نمبر 2، رضامندی اور ناراضگی دونوں حالت میں، خوشی اور غمی دونوں حالتوں میں حق بات پر قائم رہے۔ یہ بات بھی اللہ کے حضور نجات دلانے والی ہے۔ تیسری چیز، میانہ روی اختیار کرے، چاہے غنی ہو چاہے فقر کا عالم ہو، یعنی کہ تنگ بنگری اور تنگ دستی دونوں عالم کے اندر میانہ روی کو اختیار کرے۔ یہ 3 چیزیں اللہ کے نزدیک انسان کو نجات دلانے والی ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہلاک کرنے والی چیزوں کے بارے میں بھی بتایا۔ نمبر 1، اتباع ہوا، نفس پرستی، اپنی عقل اور اپنی رائے اور اپنے فیصلوں کو مقدم جاننا، اس کو نفس پرستی کہا جاتا ہے۔ بخل، جس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے، جس کو کنجوسی کہا جاتا ہے۔ لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں بخیل داخل نہ ہوگا۔ آدمی کا اپنے آپ کو بطور عجب، خود پسندی اچھا سمجھنا، یہ چیزیں ہلاک کرنے والی باتوں میں سے سب سے زیادہ سخت ہیں۔ ہم پہلی بات کی طرف چلتے ہیں کہ خلوت اور جلوت دونوں میں تقوی کی زندگی کو اختیار کرنا، یعنی کہ انسان ہر وقت اس تصور کو اپنے ساتھ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے ساتھ۔ وہ روایت بڑی منقول ہیں، وہ حقائق بڑی منقول ہیں، جس کے اندر حضرت خلیفہ ہارون رشید اموی دور کے خلیفے تھے، تو جب ان کو اپنے ریاست کے لیے بیت المال کی وزیر کی ضرورت پڑی تو آپ نے نوجوان لوگوں کو دعوت دی اور سب نوجوان لوگوں کو ایک ایک پھول کا بیج دیا اور کہا کہ جا کر اس کو بو، اس کو کاشت کرو، جس کا پھول سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا وہی میری ریاست میں بیت المال کا وزیر ہوگا، جس کو وزیر خزانہ کہا جاتا۔ سب لوگ ان کو کاشت کیا اور کچھ عرصے کے بعد سب لوگوں کے پھول خوشنما تھے، دیدہ زیب تھے، سوائے ایک نوجوان کے۔ اس کا پھول انتہائی بدبودار تھا اور وہ چھپا رہا تھا۔ اس وقت کے بادشاہ کا یہ کانسیپٹ تھا، یہ نظریہ تھا کہ انسان کے اعمال اس کے ہاتھوں سے جو سرزد ہوتے ہیں اور در حقیقت وہ اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ نیک لوگ کاشتکاری کریں، نیک لوگ اپنے ہاتھوں سے کوئی بھی کام کریں، اللہ اس میں خیر و برکت کے فیصلے کرتا ہے۔ در حقیقت وہ بیج خراب تھا، بادشاہ نے سب نوجوانوں کو خراب بیج دیا، سب نوجوانوں نے جا کر اس خراب بیج کو پھینک کر معیاری بیج سے اپنے پھولوں کو کاشت کیا۔ لیکن وہ نوجوان جو ایمانت دار تھا، جس کا پھول بدبودار تھا، جب اس نے خراب بیج سے
اس پھول کو کاشت کیا تو یقینی طور وہ بدنما نکلا۔ بادشاہ نے ان تمام نوجوانوں میں سے اس ایماندار نوجوان کو اپنی ریاست کا وزیر بنایا، کیونکہ اس نے خلوت میں، تنہائی میں بھی تقوی کی زندگی کو اختیار کیا۔ دوسری چیز جو نجات دلانے والی ہے وہ رضامندی ہے، وہ خوشی اور غم دونوں حالتوں میں حق بات کہنا۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، یہ انتہائی مشکل کام ہے، حق بات کہنا، وہ بات جو معیاری ہو۔ ہم اپنے خاندانی رسم و رواج میں اس طرح کے رویے کو اختیار کرنا انتہائی مشکل بعض اوقات بن جاتا ہے۔ خوشی اور غمی دونوں حالت میں حق بات کہے۔ تیسری چیز، غنی ہو یا فقر کے عالم میں ہو، دونوں عالموں میں میانہ روی کو اختیار کرے۔ یہ تینوں امور یقینی طور پر اللہ کے نزدیک نجات دلانے والے ہیں۔ ہلاک کرنے والوں میں سے پہلی چیز اتباع نفس ہے، اتباع الہوا، اپنے نفس کے پیچھے چلنا، اپنے نفس کی بات ماننا اور اپنے نفس کے مطابق فیصلے کرنا۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، طریقہ اسلام میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے نفس پرستی پر عمل کرتے ہوئے نہ جانے اسلام کو کتنا ہی نقصان پہنچایا۔ دوسرا، بخل، جس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے۔ کنجوسی، یعنی کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں پر خرچ نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر ایسے شخص کو جہنمی قرار دیا ہے۔ لا يدخل الجنت قطات، لا يدخل الجنت قاطع، بخل کرنے والا۔ آخری، آدمی کو اپنے آپ کو بطور عجب، خود پسندی اچھا سمجھنا، یعنی کہ دنیا کی تمام نعمتوں کا، تمام سہولتوں کا اپنے آپ کو حقدار سمجھنا، اس کو خود پسندی کہا جاتا ہے۔ اپنے لیے اچھی چیز پسند کرنا، جس طرح ایک روایت حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، لا یؤمن احدکم، تم میں سے اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ قیل من یا رسول اللہ، کون ایماندار نہیں ہو سکتا؟ فرمایا جو اپنے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، جو اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم پسند کرتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں تو ہمیں لوگوں کو بھی احترام دینا ہوگا۔ ہم پسند کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی بے ایمانی والا معاملہ نہ کریں، ہمیں لوگوں کے ساتھ بے ایمانداری کو اختیار کرنا ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت کی جائے، ہمیں احترام دیا جائے، معاشرے کے اندر ہماری بات کو ویلیو دی جائے، تو ہمیں دوسروں کی بات سننے کا بھی جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کو نجات دینے والا اور 3 چیزوں کو ہلاک کرنے والا بتایا ہے۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، حدیث کا علم یقینی طور پر بہت بڑا علم ہے، اور در حقیقت یہ حدیث کے علوم ہی نبوت کے علوم ہیں اور الہامی علوم ہیں۔ جس طرح قرآن کریم کو اگر ٹیکسٹ بک تسلیم کر لیا جائے تو احادیث مبارکہ اس ٹیکسٹ بک کی ہینڈ بک ہیں۔ عملی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کریم کی ذمہ داری خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عائد کی ہیں، جو قرآن کریم کے خود متکلم ہیں کہ آپ قرآن کریم کو کھول کھول کر بیان کیجئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان احادیثوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے والا بنا دے اور ان پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔